معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بھولم 38 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں درنی میں مارا خاتون اس خاتون کے بچوں کے پاس موجود ہوتی ہیں جس کے بارے میں انہیں قاضی نے بتایا تھا۔ مارا خاتون بچوں سے پوچھتی ہیں آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ اس پر ایک بچہ کہتا ہے وہ پڑوس میں گئی ہیں، جلد آ جائیں گی۔ شہزادہ بایزید اپنے پاس موجود میٹھا ان بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس سلسلے میں ان بچوں کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور مارا خاتون سے پوچھتی ہے خوش آمدید، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مارا خاتون کہتی ہیں ہم سلطان کے حرم سے ہیں، ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلا، ہم تجسس میں ہیں کہ آپ وظیفہ کیوں نہیں چاہتی؟ خاتون کہتی ہے سلطانہ ہماری جان سلامت ہے، ہماری ریاست طاقتور ہے اور رزق پورا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ ہمیں وظیفہ دینا چاہتی ہیں تو پھر میرا حصہ محاصرے میں ہمارے سپاہیوں کو دے دیں، میں اس پر راضی ہوں۔ خاتون کی بات سن کر گلشہ کہتی ہے محاصرے میں موجود سپاہیوں کے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، خاتون تمہیں پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خاتون کہتی ہے میرے بچے یقیناً بھوکے نہیں رہتے، لیکن اگر ان کے پیٹ بھرنے سے محاصرے میں ہمارے سپاہی بھوکے رہیں گے تو میں اللہ کو کیا حساب دوں گی؟ یہ ریاست، یہ فوج دیواروں کے سامنے خون بہاتی ہے، میرے بچوں کے گلے سے گزرنے والا ہر لقمہ ان کا حق ہے۔ محاصرہ جب تک جاری ہے میں اس وقت تک یہ وظیفہ لے کر اپنے بچوں کے چہرے پر کیسے دیکھوں گی سلطانہ؟ مارا خاتون پوچھتی ہیں کیا تم اس وجہ سے وظیفہ نہیں چاہتی؟ خاتون کہتی ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہماری ریاست ہمارے دروازے پر آئی ہے اور ہماری حفاظت کی، میرے بچے اس ریاست پر قربان ہیں۔ گلشہ کہتی ہے لیکن ان بچوں کو کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہمارے سلطان ایک مرتبہ قسطنطنیہ فتح کر لیں تو پھر میں آ کر اپنے شہید کا حق لے لوں گی، لیکن محاصرے کے دوران میں ایسا نہیں کر سکتی۔ خاتون کی باتیں سن کر مارا خاتون بہار اور گلشہ بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہیں۔ ستلمش اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی گزرگاہ سے گزرنے کے منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم پانی کے نیچے سے کیسے جائیں گے، ہم بانسری کو سانس لینے کے لیے استعمال کریں گے، ہم اس طرح بغیر دیکھے پانی کے اندر جا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے دوسرے پھیپھڑے کے طور پر کام کرے گا۔ ستلمش کی بات سن کر سلطوق کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ دوسری طرف بحری بیڑے بنانے والے سپاہی تھکے ہارے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں موجود زگنوس پاشا بہادر سے کہتے ہیں بحری بیڑوں کا محفوظ طریقے سے چلنا بہت ضروری ہے۔ سپاہیوں سے بات کرتے ہیں اور کام پر لگ جاتے ہیں۔ سپاہیوں کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہادر بھی کہتے ہیں میرے پاشا وہ بہت تھک گئے ہیں، ہم نے انہیں کہا ہے کہ ابھی آرام کریں، کم سے کم انہیں سانس تو لینے دیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم وقت کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، بادبان اور راستے دونوں کو جلد ختم ہونا چاہیے، ہمارے پاس بہت کام ہے اور وقت کم ہے، خدا ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ بہادر بھی کہتے ہیں میں اگر ان سے کہوں کہ جان دو تو وہ جان دے دیں گے، لیکن ان میں قوت باقی نہیں رہی، یہ تقریباً بے جان ہو چکے ہیں، انہیں تھوڑا آرام کرنے دیں۔ اسی لمحے ملا غورانی وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں شاید یہ جس طاقت کو تلاش کر رہے ہیں وہ ان کے اندر ہی کہیں چھپی ہوئی ہے، آپ کی اجازت سے میں بات کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ بہت تھکے ہوئے ہیں بہادرو، آپ نے بہت محنت کی ہے، کسی نے پسینہ بہایا، کسی نے خون بہایا، شاید آپ کے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام کی طرف لے جانے والا جوہر ہے۔ وہ جوہر کیا ہے؟ وہ رات کے وقت فتح کے لشکر کے لیے دعا کرتے وقت نماز کا قالین اپنے آنسو سے تر کرنے والے سفید داڑھیوں والوں، سفید پلکوں اور سفید ابرو والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ہمیں یہ جوہر ایک دہلیز تک لے جاتا ہے، ہم اب اس دہلیز پر ہیں، یا تو ہم یہ موقع گوا دیں گے اور جیسے ہم سے پہلے آنے والوں نے کیا ہم بھی ان کی طرح قسطنطنیہ کے سامنے سے چلے جائیں گے، یا پھر کوشش کر کے ہمت دکھا کر ان زمینوں پر جنہیں ہم نے اپنے شہیدوں کے خون سے سیراب کیا، ہم ان پر ایک فتح کی خوشخبری چھوڑیں گے۔ یہ سن کر تمام سپاہی باری باری اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سے کام کرنے کے لیے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ ملا غورانی ٹوپی اور چوغا اتار کر بہادر کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے آگے آگے چل پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر زگنوس پاشا کہتے ہیں ایمان کتنی خوبصورت چیز ہے یا رب۔ قسطنطنیہ میں شنشا نوترس سے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم گنادیوس کو راضی کر لو گے، نوترس تم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن کیسے؟ گنادیوس کو تم نے کیسے قائل کر لیا؟ نوترس کہتا ہے میں نے اس سے کچھ وعدے کیے، میں نے وفاداری کی قسم کھائی، وہ آپ کے ساتھ اپنے مسائل محمد کو شکست دینے کے بعد دیکھے گا، میں نے ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔ نوترس کی بات سن کر شنشا پوچھتا ہے کیا تم اس قسم کو پورا کرو گے نوترس؟ نوترس کہتا ہے یہ محمد کو شکست دینے کے بعد مل کر دیکھیں گے علی جناب۔ اس سلسلے میں فرانسسکو کمانڈر کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور کمانڈر نوترس کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ستلمش اور اس کے ساتھی پانی سے گزرنے کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، سب نے اپنے سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے آلے اٹھائے ہوتے ہیں۔ سلطوق آلے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میری بات سنو ستلمش بھائی، وہ کیا اتنے بڑے آلے کو نہیں دیکھیں گے؟ ستلمش کہتا ہے وہ کیسے دیکھیں گے، ہم اقدامات کریں گے، ہم نہیں دکھائیں گے۔ سلطوق اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کیا اقدامات کریں گے؟ ستلمش تم اپنا کام کر کے کھدائی کرو، میں تدابیر لوں گا۔ قسطنطنیہ میں مجھ سے زیادہ کون اندر یا باہر گیا ہے، اندر کا ماحول مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سلطوق کی باتیں سن کر ستلمش کہتا ہے تم جا کر اپنی کارگزاریاں کسی اور کو سناؤ سلطوق۔ پھر اسے ایک جانب لے جا کر پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کیا تم میرے لیے قسطنطنیہ آ رہے ہو یا فاطمہ خاتون کے لیے؟ فاطمہ کا نام سن کر سلطوق ایک دم سے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس معاملے پر دوبارہ بات نہیں کریں گے؟ وہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جواباً ستلمش کہتا ہے یہ سب خالی الفاظ ہیں،
یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ستلمش کی بات سن کر سلطوق کوئی جواب نہیں دیتا اور گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں فرانسسکو شہنشاہ سے کہتا ہے، ہم نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، یہاں تک کہ اگر محمد کی فوجیں بیرونی دیواروں سے گزر جائیں ہم ان سے پہلے اندرونی دیواروں تک پہنچ جائیں گے، وہ چاہے وہاں سے بھی گزر جائیں۔ ہم نے یونانی آگ اور ابلتا ہوا تیل رکھا ہے۔ شہنشاہ، اس کے علاوہ جو خبر آپ نے پوپ کو دی تھی وہ پہلے ہی پہنچ گئی ہوگی۔ نوترس پوپ کا نام سنتے ہی کہتا ہے، پوپ کیا پوپ؟ اس پر پلیتانو کہتا ہے، ہم نے پوپ سے بحری مدد کی درخواست کی ہے، ہنگری والوں نے بھی اپنی فوجیں تیار کر لی ہیں۔ محمد سمجھتا ہے کہ اس نے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے، ہم اسے باہر سے ہی گھیر لیں گے۔ جواباً نوترس کہتا ہے، پوپ نے صرف اس شہر میں موت اور برائی بھیجی ہے، ہمیں مزید کتنا تجربہ کرنا ہے؟ نوترس کی بات سن کر کمانڈر پوچھتا ہے، کیا اس شہر میں صرف برائی لاطینی ہے؟ نوترس کہتا ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، زبان بند کرو، آپ کو بولنے کا حق نہیں۔ کمانڈر کہتا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں وہ نہیں ہوں جسے بولنا چاہیے، جس کو بولنا چاہیے وہ میرا قاتل دوست ہے جس نے دمیتری کو پھانسی دی تھی۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں اور شہنشاہ کی اجازت سے سپاہی جلاد کو لے کر وہاں آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نوترس بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کی طرف سے بنوائے گئے بحری بیڑے خشکی پر چلنے کے لیے قطار در قطار تیار کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھتے ہوئے زگنوس پاشا بہادر بے سے کہتے ہیں، اب اس کافر قسطنطینوس کو سوچنے دو، صبح جاگے گا تو خلیج پر عثمانی جہازوں کو دیکھ کر اپنی امید کھو بیٹھے گا۔ قسطنطنیہ میں جلاد شہنشاہ سے کہتا ہے، میں اگر ایسا نہ کرتا جیسا نوترس نے مجھے کہا تھا تو یہ مجھے مار ڈالتا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا جناب۔ یہ سن کر شہنشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے، نہ ہی اس وجہ سے کہ تم نے میرے غدار کی بھاگنے میں مدد کی۔ شہنشاہ کے مڑنے پر کمانڈر نوترس کو بھی گھٹنوں کے بل کر دیتا ہے، پھر شہنشاہ اپنی تلوار اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ تم نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کی کوشش کی، بلکہ اس وجہ سے کہ تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی، تمہیں مار ڈالوں گا نوترس۔ نوترس کہتا ہے، ان لوگوں کی مایوسی کے بارے میں کیا جنہوں نے آپ پر بھروسہ کیا؟ شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے ہر چیز ان کے لیے کی نوترس، لیکن تم نے یہ اپنے مستقبل کے لیے کیا۔ نوترس، تمہاری بیٹی جس کو جنم دے گی اس ننھے بچے کو اس لاندی تخت پر بٹھانے کے لیے تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے ساتھ جو غداری کرتا ہے میں اس پر کبھی رحم نہیں کھاتا اور نہ ہی میں آپ کھاؤں گا نوترس۔ نوترس کہتا ہے، میں بذات خود سلطنت ہوں، اگر آپ مجھے ماریں گے تو سمجھے کہ آپ خود کو مار ڈالیں گے۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے، تمہیں مارنے کے بعد کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہاں موجود پلیتانو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جندارلی دوغان اور بالی بے کے ساتھ حملے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوتا ہے۔ دوربین کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھنے کے بعد کہتا ہے، ہم نے قسطنطنیہ کو تینوں اطراف سے گھیر لیا ہے، یہ اب ہماری مٹھی میں ہے۔ سروجا اور اسحاق پاشا شاہی توپ کے ساتھ تھیوڈوس کے دروازے کے سامنے انتظار کر رہے ہیں، وہ جو شگاف کریں گے اس کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوغان پوچھتا ہے، آپ اشارہ کب دیں گے؟ جندارلی کہتا ہے، اشارہ میری طرف سے نہیں بلکہ شاہی توپ کی طرف سے آئے گا۔ ہمارے سلطان جب بحری جہازوں کو خلیج میں اتاریں گے شاہی توپ گولا پھینکے گی، شاہی توپ کا دھماکہ اسحاق، تلمش اور ہمارے لیے ایک اشارہ ہوگا۔ دوغان بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، پھر ہماری تلواریں بات کریں گی۔ جندارلی کہتا ہے، جب ہماری تلواریں بولنے لگیں گی ساری زبانیں کٹ جائیں گی، مگر ہم نہیں جانتے کہ اندر کیا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپنی تلواروں میں ماہر ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ یہ منصوبہ فتح میں سب سے زیادہ عظیم ہے، ہم نے جانے دی اور ہم نے جانے لی، ہم نے روٹی اور تقدیر بانٹ لی، اگرچہ ہماری غلطیاں ہمیں جھکا دیتی ہیں، ہماری تاریخ ہمیں عروج دیتی ہے، اب میں تم پر اپنا حق حلال کرتا ہوں۔ جندارلی کی بات سن کر دوغان اور بالی بے بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں، پھر اپنی تلواریں جندارلی کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے، اب ہم روایت کے مطابق قسم کھاتے ہیں، ہم اگر بچ گئے تو غازی، اگر مر گئے تو شہید ہیں، ہم یا تو فتح کی صبح اٹھیں گے یا جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔